حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے، دریا پار ہوئے تھے، ایک نوجوان شراب پیے مست پڑا ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، قے کر رکھی ہے، منہ سارا سن رہا ہے قے میں، الٹی میں، اور چھاتی بھی بھیگ رہی ہے، پڑا ہے۔ آپ اس کی طرف سے دیکھ کے نہیں منہ پھیر کے حضرت شیخ سعدی آگے کو بڑھے، 2 قدم آگے کو بڑھ کے واپس آئے، فرمایا ہے تو اللہ کا بندہ، ہے تو اللہ کا بندہ، وہی پال رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے۔ اور واپس آ کر اس کا منہ صاف کیا اور دھویا، اس کو پانی پلایا، اس کو ہوش آ گیا، جب ہوش آ گیا اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا حضرت آپ مجھ جیسے نالائق کو کا منہ دھو رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں بھائی، وہ تیرا عمل ہے، یہ میرا عمل ہے، وہ تیرا عمل ہے شراب پینا، اور یہ میرا عمل ہے صفائی کرنا، کیونکہ تم تو اللہ کا بندہ ہے۔ میں جب آگے کو چلے تو نے کہا حضرت سنتے جاؤ، میں آج عہد کرتا ہوں کبھی بھی شراب کے پاس نہیں جاؤں۔ اسی دن سے اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ کی طرف سے گھنٹی بجی، الہام، اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ الہام، یعنی گھنٹی بجی۔ اور کیا گھنٹی بجی؟ سنو جی، تمہیں پتہ بھی ہے ہم نے اس کو ولایت کا درجہ کیوں دے دیا، توبہ کی توفیق کیوں دے دی؟ فرمایا نہیں جی، مجھے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے دی ہے کہ تم نے اس پر ترس کھایا، ہم نے تمہاری اس ترس کھانے پر اس کو ہدایت عطا فرمایا۔ دیکھا آپ نے، تو ہمارا اپنا بھلا ہوا نہ ہوا؟ صاحب غرور کس پر کیجئے کہ جن کو ہم گنہگار سمجھتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگرچہ خراب عقیدوں کی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کو کچھ بھی گناہ نہیں ہے، تو خراب عقیدے میں پھنسے ہوئے مگر ان کو کچھ بھی گناہ نہیں، کیونکہ وہ بیچارے انجان تھے، کسی نے غلط بات بتا کے انہیں گمراہ کر دیا، تو ان کا گناہ بھی گمراہ کرنے والوں کے ذمہ ہوگا، کیونکہ جو شخص علم تو کچھ رکھتا نہیں ویسے ہی دوسروں کو مسئلے بتاتا ہے، تو ان سب کا گناہ اسی کے ذمہ ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کچھ بھی خبر نہیں کہ جو بات ہمیں بتائی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں، جیسا کسی نے بتا دیا ویسا ہی کر لیا، پھر تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں۔ کس طرح ان لوگوں کو حقیر سمجھا جا سکتا ہے؟ ان کام کرنے والوں کو، غلط کرنے والوں کو کس طرح حقیر سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کے سوا یہ بات ہے کہ کسی آدمی کا کیا منہ ہے جو اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کرے؟ کیوں بھائی، ہے کسی کا منہ جو اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کرے؟ کیونکہ خاتمے کا حال کسے معلوم ہے کہ کس کا خاتمہ کیسا ہو؟ ہائے، پھر دوسرے مسلمانوں کو کوئی نیک آدمی کیوں کر ذلیل سمجھ سکتا ہے اور ان پر کیسے طعن کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم کسی فرقے پر طعن نہیں کرتے، ہمارے خلاف کو گالیاں بکے ہم کچھ نہیں کہتے، اس فرقے کو حقیر نہیں سمجھتے، عام طور سے اس آدمی کو حقیر نہیں سمجھتے کہ کیا خبر اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن غلط کو غلط تو کہا جائے گا۔ اگر کوئی 3 رکعت کی مغرب کی 4 رکعت پڑھے، غلط کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اگر ہمارے تو مولوی صاحب نے یہ بتایا، تیرے مولوی صاحب نے بتایا ہوگا، تو جان تیرے مولوی صاحب جانے، مگر ہے غلط، نماز ہی نہیں ہوئی۔ حدیث کا مضمون ہے کہ سب انسان آپس میں اعضاؤں کی طرح سے ہیں، یعنی تمام مسلمان مثل ایک جسم کے ہیں، اور جب یہ حالت ہے تو مسلمانوں کے دوزخ میں جانے سے آپ کا دل دکھنا چاہیے نہیں دکھنا چاہیے؟ رنج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک گنہگار آدمی مسلمان تھا اور وہ آج شرابی، کبابی، سٹیل، جواری آج مر گیا، تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو؟ کیا نیک لوگوں کی، عالموں کی نماز جنازہ؟ وہ تو بخشے بخشائے ہوں گے، ان کے پاس تو نیکیوں کا انبار ہے، ضرورت تو اس گنہگار کو ہے تمہاری نماز جنازہ کی، ہے نا؟ تو اس کی نماز جنازہ تو خاص طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ کیا خبر ہے اس کے مرنے سے پہلے اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہو گئی ہو، اور دوزخ سے اس کو بچانے کی تدبیر میں لگنا چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔